یہ ایک طویل سفر ثابت ہوا، لیکن عمران کی پوزیشن میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ ہوئی، یوں ہی دبکا چلا آ رہا تھا۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی اور عمران کے اندازے کے مطابق منزل تک پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہوا تھا۔ ڈرائیو کرنے والا نیچے اترا اور ایک طرف چلنے لگا۔ عمران نے تھوڑا سا ابھر کر کھڑکی سے دیکھا، وہ 100% سنگھی تھا، چلنے کا انداز بتا رہا تھا اور اس کا قد۔ اوہ، یہ تو، اس نے سوچا، وہی دیہی کوٹھی ہے جو پراسرار آدمی داور سے منسوب تھی اور جہاں ایک بار پہلے بھی اس نے کچھ وقت گزارا تھا۔ اسے سنگھی کی دیدہ دلیری پر حیرت ہونے لگی۔ ابھی تک اسی کوٹھی سے چمٹا ہوا ہے، گویا اسے اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ عمران کے علم میں آ چکی ہے۔ عمران کچھ دیر تک گاڑی ہی میں پڑا رہا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سنگھی وہاں قیام کرے گا یا پھر جلد ہی یہاں سے بھی کہیں اور جانا ہوگا۔ دفعتاً اس عمارت کے رکھوالے کی آواز سنی جو کسی سے کہہ رہا تھا، جی سرکار، سب ٹھیک ہے۔ کچھ غلغباڑہ تو نہیں مچایا اس نے؟ دوسری آواز آئی جو سنگھی کی ہو سکتی تھی، نہیں سرکار، وہ تو بالکل خاموش رہتی ہے، مجھے ہی پوچھنا پڑتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اچھا، دروازہ کھولو، سنگھی کی آواز آئی، پھر قدموں کی آوازیں سنائی دی جو بتدریج دور ہوتی جا رہی تھیں۔ عمران سمجھ گیا کہ صدر دروازہ باہر سے مقفل ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ گفتگو ساجدہ کے لیے ہوئی ہو سکتا ہے اسے یہیں رکھا گیا ہو۔ اس نے سوچا سنگھی نے بھی اسے غصہ دیا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ساجدہ یہاں ہوگی۔ اس کے خیال کے مطابق تو سنگھی کا اس عمارت سے کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے تھا۔ واقعی وہ اپنے وقت کا دلیر ترین مجرم ہے اور جرائم اس کی تفریح ہیں۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بھی گاڑی سے باہر نکل آیا، لیکن اس کی اوٹ میں ہی رہا۔ پورچ کی محرابیں تو صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن برآمدہ تاریکی میں گم تھا۔ بڑی دیر تک کسی قسم کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اندر سے کوٹھی کے سارے نچلے حصے اس کے دیکھے ہوئے تھے۔ اوپری منزل پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور باہر سے بھی اسے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے سوچا کہ صدر دروازہ تو اب بند بھی ہو چکا تھا، پھر کیا کیا جائے؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بڑی احتیاط سے کوٹھی کے شمالی بازو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی دانست میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی طرح چھت پر پہنچنے کی کوشش کرتا۔ وہ بائیں بازو کی دیوار ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ عمارت کافی پرانی تھی، کہیں نہ کہیں لکھوری اینٹیں چونا لگنے سے ضائع ہو گئی تھی۔ دیوار پر پیر جمانے کی کوشش بن گئی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ کچھ اوپر پہنچنے کے بعد بھی اسی قسم کے سہارے ملتے ہی رہتے۔ اس کے پاس ٹارچ بھی نہیں تھی کہ دیوار کا تفصیلی جائزہ لے سکتا۔ بس وہ بے یقینی کی حالت میں چلتا رہا۔ سردی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ یہاں اس کھلی فضا میں نفسیاتی طور پر سردی کا احساس کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ رہ کر نزدیک و دور سے گیدڑوں کی صدائیں آتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ کبھی کبھی لکڑ بھگے کے قہقہے بھی سنائی دیتے۔ وہ دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ٹھوکر کھائی اور گرتے گرتے بچا۔ یہ کسی درخت کی جڑ تھی جو زمین کی سطح پر ابھر آئی تھی۔ اس نے سوچا، کیا یہاں دیوار کے قریب کوئی درخت بھی ہے؟ اب وہ زمین پر بیٹھ کر اس جڑ کو ٹٹولتا ہوا آگے کھسک رہا تھا۔ اس طرح وہ درخت کے تنے تک جا پہنچا۔ اندازہ تھا کہ درخت دیوار سے زیادہ دور نہیں، اس کی شاخیں یقینی طور پر چھت تک پہنچی ہوں گی۔ اس نے جوتے اتار کر جیبوں میں ٹھوسے اور کسی قسم کے خطرے کی پرواہ کیے بغیر دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تنے کے اس حصے پر پہنچ کر رکا جہاں سے شاخیں پھوٹی تھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ کون سی شاخ دیوار کی طرف گئی ہوگی۔ پھر اس نے دوبارہ جدوجہد شروع کر دی اور دیوار تک جا پہنچا، لیکن چھت۔ اس نے طویل سانس لی۔ پتہ نہیں یہاں سے بھی چھت کی بلندی کتنی ہو۔ اس نے سوچا، یہ شاخ اتنی بلند نہیں ہو سکتی کہ دوسری منزل کی چھت تک جا پہنچے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹٹولتے ہوئے ہاتھ کسی کھڑکی کے چوکھٹ سے ٹکرائے تھے اور کھڑکی بند بھی نہیں تھی۔ فریم بھی سلاخوں والا نہیں تھا۔ چوکھٹ پر زور دے کر وہ اوپر اٹھا اور پھر کھڑکی سے گزر جانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ یہاں باہر سے بھی زیادہ گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے پھر دیوار ہی کا سہارا لیا اور ٹٹولتا ہوا ایک جانب چلنے لگا۔ دیوار تک پہنچنے میں دیر نہ لگی، دروازہ بھی کھلا ہی ملا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ نچلی منزل کے زینوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نچلے حصے کی ان کمروں سے وہ اچھی طرح واقف تھا جو رہائش کے قابل تھے۔ ایک کے روشن دان سے روشنی نظر آئی اور وہ اسی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے سنگھی کے قہقہے کی آواز سنی۔ ساتھ ہی وہ کہتا سنائی دیا، ہم سب بچے ہیں، یہاں عمروں کا سوال نہیں، ہم سب اسی بچکانہ تجسس کے شکار ہیں۔ چھوڑو، ہٹاؤ، تمہاری شرمیلی آنکھیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، میری طرف دیکھو۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کے مخاطب کی آواز نہ سنائی دی۔ یہ بری بات ہے کہ تم پیتی نہیں، سنگھی کی آواز آئی۔ مجھے دیکھو، میں خالص وhisky پیتا ہوں، سوڈا ملائے بغیر۔ مجھے شراب سے نفرت ہے۔ عمران نے ساجدہ کی آواز صاف پہچانی۔ یہ تو بری بات ہے، پھر تم مجھے کیسے پسند کرو گی؟ تم کون ہو؟ ساجدہ کی غصیلی آواز آئی۔ جہنم میں جاؤ،
جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جہنم میں جاؤں گا۔ جنت میں ڈھنگ کی سوسائٹی کہاں نصیب ہوگی، وہ تو نیک لوگوں کی بستی ہوگی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تم کون ہو؟ لوگ مجھے نواب داور جنگ کہتے ہیں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ کیوں، کیا میرا نام نہیں جانتے؟ نہیں، میں کیا جانوں؟ میں نے تو تمہیں ایک بڑے نامعقول آدمی کے پنجے سے رہائی دلوائی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کس نامعقول آدمی کا تذکرہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ شہر کا سب سے بڑا بدمعاش عمران تمہیں لے جا رہا تھا؟ میرے لیے نئی اطلاع ہے کہ عمران شہر کا سب سے بڑا بدمعاش ہے۔ اوہ، تو کیا تم خوشی سے اس کے ساتھ جا رہی تھی؟ اور کیا، کب سے دوستی ہے؟ بچپن میں ہم دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے نئی ہے۔ تو کیا میں جھوٹی ہوں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ ویسے عمران، کیا تم جانتی ہو کہ وہ انجمن بے باکوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جواب میں عمران نے کچھ نہ سنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ساجدہ غالباً ہکلائی تھی، تم بھی انجمن سے؟ 100% تعلق رکھتا ہوں انجمن سے، سنگھی کی آواز آئی۔ تو پھر تمہاری وجہ سے انجمن کا ایک رکن بری طرح زخمی ہوا ہے اور تم پولیس کے ایک ایجنٹ کے قابو میں آ گئی ہو۔ تم نے عمران کو انجمن کے بارے میں بتایا تھا؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا، یقین کیجیے۔ میں یقین نہیں کر سکتا، سنگھی کی آواز آئی۔ میں نے انجمن کے ایک کارکن کو زخمی دیکھا ہے اور تمہیں عمران کے ساتھ فرار ہوتے بھی دیکھا ہے۔ تم تنظیم سے غداری کی مرتکب ہوئی ہو۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ آپ قاعدے سے بیٹھیے تو دیکھوں، ساجدہ کی مردہ سی آواز آئی۔ اوہ اچھا، کچھ نہ کچھ تو نشہ ہو ہی جاتا ہے۔ کتنی دیر سے خالص وسکی پی رہا ہوں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ عمران نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ عمران نے کان کھڑے کیے۔ وہ اسے شروع سے کہانی سنا رہی تھی۔ سنگ درمیان میں کچھ نہیں بولا تھا اور کہانی ختم ہو جانے کے بعد بھی خاموشی رہا۔ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ پروفیسر مجھ پر بہت اعتماد کرتے تھے، میں ان کے بہترے دفعتاً۔ عمران نے دروازے کو دھکا دیا اور دوسرے ہی لمحے میں کمرے کے اندر تھا۔ وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ ساجدہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی کے ملے جلے آثار کی آمہ جگہ بن کر رہ گئی تھی اور سنگھی کی آنکھوں میں نفرت تھی، گہری نفرت۔ تم بغیر اجازت، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر آؤ، عمران نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر ساجدہ سے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، سنگ بھی اٹھتا ہوا غرایا۔ تم وہیں ٹھہرو گی جہاں ہو۔ اچھا جی، عمران مضحکانہ انداز میں مسکرایا۔ تم میرے کپڑوں پر تازہ خون کی چھینٹیں دیکھ ہی رہے ہوگے اور یہ بھی جانتے ہوگے کہ کن مراحل سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں۔ سنگ ہونٹ بھیچے اسے گھورتا رہا، آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں کی سی چمک تھی۔ گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا، بالآخر اس کی سرگوشی نما آواز سناٹے میں گونجی۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ دفعتاً سنگ نے اس پر چھلانگ لگائی اور عمران نے جھک کر اسے سر پر روکنا چاہا۔ کوئی اور ہوتا تو پیٹ پکڑ کر گزوں دور جا پڑا ہوتا، لیکن سنگھی کسی کھجورے کی طرح عمران سے لپٹ گیا تھا۔ عمران نے بالکل یہی محسوس کیا جیسے کوئی سمندری ہزارپا اپنی 1000 لجلجی ٹانگوں سمیت اس سے چمٹ گیا ہو۔ تم نکل جاؤ ساجدہ یہاں سے، عمران گھٹی گھٹی سی آواز میں چیخا۔ صدر دروازہ کھلا ہوا ہے، باہر گاڑی موجود ہے، جاؤ نکلو۔ سنگھی کچھ بولا نہیں تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حلق سے آواز نکلتے ہی وہ اپنی کسی قدر قوت کھو بیٹھے گا۔ عمران کے گرد اس کی گرفت لحظہ بلحظہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ساجدہ کو دروازے کی طرف جھپٹتے دیکھا۔ عمران کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خون کی روانی پیشانی اور کنپٹیوں کی رگوں پر ٹھوکریں مار رہی ہو۔ ذہن پر غبار سا چھانے لگا تھا اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ اس کی گرفت سے نکل جائے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ اس طرح بے بس ہو کر رہ گئے تھے جیسے کوئی سانپ انہیں اپنے بلوں میں جکڑتا ہوا پورے جسم کے گرد لپٹ گیا تھا۔ پورا جسم ایک دکھتا ہوا پھوڑا بن کر رہ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن تاریکیوں کے دلدل میں ڈوبتا گیا، ساتھ ہی تکلیف کا احساس بھی کم ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بار ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا پایا، لیکن اس بار جنبش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ سامنے سنگھی نظر آیا، بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 خالی بوتلیں میز کے نیچے پڑی تھی اور تیسری میز پر تھی۔ عمران کو ہوش میں آتے ہی دیکھ کر مسکرایا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں ختم کیوں نہیں کر دیا؟ ایسی فضول باتیں سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی مجھے، عمران نے جواب دیا۔ کچھ لوگ تمہیں زندہ چاہتے ہیں، سمجھے؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ تو یہ درست ہے کہ تم زیرو لینڈ ہی کے لیے کام کر رہے ہو، میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں۔ پھر تمہیں ان لوگوں سے کیا سروکار جو مجھے زندہ چاہتے ہیں؟ ہاں، تم نہیں سمجھے۔ تمہارے عیوز میں ان ہیروں کی بہت بڑی تعداد حاصل کر لوں گا جو انہوں نے تاریک وادی سے سمیٹے تھے۔ لیکن کچھ دیر بعد تو تم نے مجھے پولیس کے حوالے کر دینے کی کچھ دیر پہلے تو تم نے مجھے پولیس کے حوالے کر دینے کی اسکیم بنائی تھی۔ 2 قتل میرے سر ہوتے اور میں پھانسی کے تختے پر نظر آتا۔ میں تمہیں امانتاً پولیس کی تحویل میں دیتا، جب چاہتا ان کے قبضے سے نکال بھی لیتا۔ تم سنگھی کو کیا سمجھتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دنوں کے لیے بند ہو جاؤ تاکہ اپنے دوسرے کام سکون سے انجام دے سکو۔ خیر، اب یہ درد سر بھی مول ہی لینا پڑے گا، خود ہی مول لینا پڑے گا۔
میں خود ہی تمہیں بند رکھوں گا۔ لڑکی نکل گئی ہے جو میرے لیے بہت ضروری ہے، بے حد ضروری۔ میں اسے پسند بھی کرنے لگا ہوں۔ فی الحال یہاں کوئی ایسی گاڑی موجود نہیں ہے جس پر میں اس کے پیچھے جا سکوں۔ عمران ہونٹ بھینچے اسے گھورتا رہا اور سنگھی نے بوتل اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ سنگھی نے تیسری بوتل بھی ختم کر کے فرش پر لڑکا دی اور ریک سے چوتھی نکال لایا۔ پیو گے؟ اس نے مضحکانہ انداز میں عمران سے پوچھا۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نیک آدمی ہے اور نیک آدمیوں کو مرے بغیر دنیا کی نعمتیں کب نہ حاصل ہوتی ہیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ نیک آدمی مرنے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل بنا دیے جاتے ہیں۔ تمہیں شاید شراب کی بو ہی سے نشہ ہو جاتا ہے، سنگھی نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چند لمحے عمران کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہاری وہ دوست، کیا نام ہے اس کا؟ او ہاں، جولیانا فٹز واٹر، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ سن کر خوشی ہوئی۔ کب ہاتھ صاف کر رہے ہو اس پر؟ جب ضرورت محسوس کروں گا۔ ہوں، عمران سر ہلا کر بولا۔ لیکن جب تم نے کوشی کو جہنم میں ڈھکیل دیا ہے، پولیس اسے باور نہ کرے گی کہ ان دونوں کا قاتل اس کے لیے اجنبی تھا۔ مجھے قطعی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے بساط پر کون سا مہرہ کہاں پٹ رہا ہے، وہ بھی مجھے داور کی ہی حیثیت سے جانتی ہے۔ ایک مقامی آدمی جو اہل زبان کی طرح چینی بول سکتا ہے۔ اب شاید اس سے کبھی میری ملاقات نہ ہو سکے۔ ویسے وہ اپنے اسی بیان پر اڑی رہے گی کہ قاتل اور دونوں مقتول اس کے لیے اجنبی تھے۔ ویسے کیا تم اس سے گفتگو کر چکے ہو؟ ہاں، چھرے کے زور پر۔ میں نے اسے دھمکایا تھا، تب اس نے بتایا کہ وہ پولیس کو مطلع کر چکی ہے۔ اس نے وہ بیان بھی دہرایا تھا جو غالباً تم اسے رٹا آئے تھے۔ ہو سکتا ہے، سنگھی نے لاپرواہی سے کہا اور بوتل کھول کر اسے ہونٹوں سے لگایا۔ دفعتاً عمران بولا، ٹھہرو، یہ بڑی زیادتی ہے۔ سنگھی نے بوتل میز پر رکھ کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے شغل کے لیے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کافی پیوں گا، تھوڑی سی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں اس بوڑھے ملازم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اب میں اسے دوبارہ جگانا پسند نہیں کروں گا۔ بس تو پھر یہ بوتل میرے سر پر توڑ دو، بوریت کی بھی حد ہوتی ہے۔ چکھو تھوڑی سی، ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ عمران نے انکار میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے، مجھے تو تم مذہبی آدمی بھی نہیں معلوم ہوتے۔ ڈر کے مارے نہیں پیتا۔ کس سے ڈرتے ہو؟ عمران سے۔ کیا بات ہوئی؟ بہت بڑی بات ہے۔ نشے میں خود کو بہت بڑا ادیب سمجھنے لگا تو کیا ہوگا؟ احمقوں کی الف لیلا لکھ ڈالنا، جن ادیبوں کو پڑھ کر لکھنا سکھایا ہو انہیں بالکل گھٹیا اور خود سے بھی کمترین سمجھنے لگنا۔ ڈیئر انکل، میں کافی پینا چاہتا ہوں، بور مت کرو۔ میں تمہارے لیے کافی بناؤں گا، سنگھی نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ کافی ملنی چاہیے، ورنہ میں اتنا غلغپاڑا مچاؤں گا کہ در و دیوار لرز اٹھیں گی۔ دیکھو برخوردار، مجھے بور مت کرو، اس وقت بڑی ترنگ میں ہوں۔ تمہاری ہی وجہ سے وہ لڑکی بھی نکل گئی۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اسی کی تلاش تھی، عمران نے کہا۔ کچھ بھی ہو، مجھے مزید غصہ دلانے کی کوشش نہ کرو۔ عام آدمیوں کی طرح سطحی باتیں نہ کرو، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ تمہیں چونکہ مجھ پر غصہ آ گیا ہے اس لیے تم میرے لیے کافی نہ بناؤ گے۔ گھٹیا بات ہے سنگھی، تم جیسے جینیس کو زیب نہیں دیتی۔ سنگھی سنجیدگی سے کچھ سوچنے لگا، پھر سر ہلا کر بولا، ٹھیک کہتے ہو، میں بہک گیا تھا۔ یہ چوتھی بوتل ہے، شاید کچھ نشہ ہو گیا ہے۔ میں تمہیں کافی پلاؤں گا پیارے، فکر نہ کرو، لیکن تازہ دودھ مہیا کرنا مشکل ہوگا۔ ڈبے والا پسند کرتے ہو یا نہیں؟ چل جائے گی، عمران سر ہلا کر بولا۔ سنگھی اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران کی یہ حرکت حقیقتاً کافی ہی تک محدود نہیں تھی۔ اس نے اس کا تذکرہ چھیڑ کر اندازہ کرنا چاہا تھا کہ عمارت میں کتنے آدمی موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسے کمرے سے ٹالنا چاہتا تھا۔ ہاتھ پیر جکڑے ہوئے تھے لیکن ذہن تو کام کر ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ 10-15 منٹ کے لیے بھی کمرے سے ٹل جائے تو وہ رہائی کے لیے جدوجہد کر سکے گا۔ کمرے میں مختلف جگہوں پر کئی موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ اپنے جسم سے لپٹی ہوئی رسی کو جلانے کی کوشش کرتا۔ اس نے اس دروازے کی طرف دیکھا جس سے گزر کر سنگھی باہر گیا تھا، پھر اپنی کرسی کو میز کی طرف کھسکانے کی کوشش کرنے لگا۔ میز پر بھی 2 موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دفعتاً وہ چونک کر مڑا، بائیں جانب سے کسی قسم کی آواز آئی تھی۔ بائیں جانب والا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور پھر ساجدہ پوری طرح روشنی میں آ گئی۔ ارے! ساجدہ عمران کی طرف جھپٹی، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، بڑی تیزی سے اس کی رسیاں کاٹنے لگی۔ چلو نکل چلو، باورچی خانہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، لیکن پھر یہ آدمی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا، میں اسے ساتھ ہی لے جاؤں گا، عمران بولا۔ حماقت نہ کرو، بڑی مشکل سے میں نے، اس نے جملہ پورا نہیں کیا تھا، بوکھلائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عمران نے بھی سوچا فی الوقت نکل ہی جانا چاہیے، ورنہ اگر یہ لڑکی ہاتھ سے گئی تو پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ وہ تیزی سے باہر نکلے چلے آئے۔ گاڑی کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بہت دور چھوڑ آئی ہوں، پیدل چلنا پڑے گا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ تیزی سے راستہ طے کرتے رہے۔ گاڑی تقریباً
3 फरलांग के फासले पर मिली। तुमने कमाल ही कर दिया, इमरान स्टीयरिंग संभालता हुआ बोला। मैं पहले तो सचमुच ही बौखला गई थी कि यहाँ तक चली आई। फिर सोचा पता नहीं तुम्हारा क्या हशर हो। वो आदमी ख़तरनाक मालूम होता है। अंजुमन बेबाका से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करता रहा, लेकिन अंजुमन का कोई आदमी इतना बेहुदा नहीं हो सकता। वो सब मामलात में एक दूसरे का बेहद एहतराम करते हैं। बहरहाल मैं वापस आई। सदर दरवाज़ा खुला ही हुआ मिला था। तुम बैठे क्यों हो, गाड़ी स्टार्ट करो। ओह हाँ, इमरान चौंक पड़ा। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। फिर मैं उस कमरे तक जा पहुंची थी। वहाँ उसने तुम्हें बेहोश करके कुर्सी से जकड़ना शुरू किया था। तुम कतई होश में नहीं मालूम होते थे। फिर मैं बराबर वाले तारीक कमरे ही में रुककर इंतज़ार करती रही थी, शायद मौका मिल ही जाए। चाकू कहाँ से मिल गया था? बावर्ची खाने से लाई थी। कई घंटे इस इमारत में गुजार चुकी हूँ, जानती थी कि कहाँ क्या मिल सकेगा। जब तुमने कॉफ़ी का तज़किरा शुरू किया तो मैंने सोचा मुमकिन है वो कॉफ़ी के लिए बाहर जाए, इसलिए सीधी बावर्ची खाने पहुंची थी। वापस आई तो मालूम हुआ कि वो हकीकतन इस पर आमादा हो चुका है कि तुम्हारे लिए ख़ुद कॉफ़ी तैयार करे। लेकिन आखिर तुमने क्या सोच रखा था? मैं भी उसे कमरे से बाहर भेजना चाहता था, किसी कदर नशे में था, भरे में आ गया, वरना इससे ज़्यादा चालाक आदमी इस वक्त शायद सारी दुनिया में कोई दूसरा ना मिले। कमरे से भेज देने के बाद ही क्या कर लेते? जकड़े तो हुए थे कुर्सी से, किसी मोमबत्ती से रस्सी जलाता, ख़तरनाक कोशिश होती। इमरान कुछ न बोला। कार कच्चे रास्ते से अब पुख्ता सड़क पर आ लगी थी। या आखिर है कौन? एक इंतहाई दर्जा ख़तरनाक मुजरिम। प्रोफेसर राशिद के कत्ल में इसी कहाँ थे? मेरे खुदा, तो क्या दुश्मन वही हो सकता है जिसका तज़किरा डायरी में है? 100% यही है। क्या तुम मेरी उलझन रफ़ा कर सकोगी? क्या बात है? प्रोफेसर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। वो जुमला उन लोगों के लिए कतई तौर पर बामानी और मुकम्मल है जिनके लिए तहरीर किया गया था। किन के लिए? अंजुमन के अफराद के लिए। उसमें एक पैगाम मौजूद है। ज़ाहिर है कि अगर वो कत्ल ही किए जाते तो उनके जेब से वो डायरी ज़रूर बरामद होती, और इस कत्ल की ख़बर के साथ डायरी का तज़किरा अखबारात में भी आता, और इस नामुकम्मल जुमले की तशहीर होती। पैगाम जिनके लिए था उन्हें मिल जाता। इस जुमले में जितने भी हुरूफ इस्तेमाल किए गए हैं उनमें कुछ ऐसे हुरूफ भी मौजूद हैं जिन्हें दोबारा तरतीब दिया जाए तो बनेगा। साजिदा जानती है। क्या जानती है? ज़रा दम लो पुलिस के एजेंट साहब। तुम्हारी मर्ज़ी। अब इस सिलसिले में कुछ भी नहीं पूछूंगा। पहले ही तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ़ अपनी पोजीशन साफ़ करना चाहता हूँ। पुलिस मुझ पर मुकदमा कायम कर चुकी है। प्रोफेसर मेरे ही दरवाज़े पर मरा था। फिर प्रोफेसर के यहाँ पाई जाने वाली तस्वीर भी 3 आदमियों को चट कर गई। एक इंस्पेक्टर ने मेरे ही तवज्जो दिलाने पर एक पत्थर को तोड़ने की कोशिश की और फना हो गया। तुम ही बताओ, ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? तस्वीर कैसे 3 आदमियों को चट कर गई? साजिदा ने पूछा। इमरान उसे बताने लगा।